بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. یہ سبق پڑھا جا رہا ہے کہ کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری بات یہ ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کا خواہش مند بقدر استطاعت دین کی دعوت دیتا رہے۔ اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے ہم نے چوتھی دلیل کشتی والوں کی پڑھی۔ ایک کشتی میں لوگ سوار ہونا چاہتے ہیں۔ کشتی کی دو منزلیں ہیں، بالائی منزل اور نیچے والی منزل۔ نیچے کی منزل والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے، اوپر والے ان کے آنے کی وجہ سے اذیت محسوس کرتے۔ ان میں سے ایک شخص نے کلہاڑا لیا اور کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اوپر والے آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے پانی چاہیے اور میرے آنے سے اوپر آنے سے آپ لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے حوالے سے یہ بات واضح کی کہ اگر سوراخ کرنے والے کے ہاتھ کو اوپر والوں نے پکڑا تو اللہ کے فضل و کرم سے سارے بچ جائیں، اور اگر کہا جو کرتا ہے سو کرنے دو تو نہ وہ بچے گا سوراخ کرنے والا اور نہ دیگر لوگ بچیں گے۔ تشریح: گھروں میں، معاشرے میں، شہروں میں، بستیوں میں جب برائی کی جائے گی، اگر باقی لوگ بقدر استطاعت اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ خیر آ جائے گی۔ روکنے والے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اگر برائی کرنے والے وہ بھی رک گئے وہ بھی بچ جائیں گے، اگر وہ نہ بھی رکے تو کم از کم ان کو روکنے والے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ یہ حدیث اللہ کی توفیق سے پڑھی جا چکی ہے۔ صفحہ 71 شرح حدیث۔ امام طیبی لکھتے ہیں نیچے سے دوسری لائن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود اللہ میں مداہنت کرنے والے کو بالائی منزل والوں کے ساتھ اور انہیں توڑنے والوں کو نچلی منزل والوں سے تشبیہ دی ہے۔ حدود اللہ کی بے حرمتی کرنے کو کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ انہیں روکنے کو ان کے ہاتھوں کو تھامنے اور کشتی میں سوراخ کرنے سے باز کرنے کے ساتھ تشبیہ دی۔ دونوں کے لیے اس روکنے کے فائدے کو فریقین کے غرق ہونے سے بچنے کے ساتھ تشبیہ دی۔ جب وہ رک گئے اوپر والوں کے روکنے پر تو سب کی خیر ہو جائے۔ حدود اللہ پامال کرنے والے کے چھوڑنے کو سوراخ کرنے والے کو چھوڑنے سے تشبیہ دی۔ مداہنت کرنے والوں کے نہ روکنے کے گناہ کو دونوں گروہوں کی تباہی و بربادی سے بیان کیا گیا ہے۔ بات واضح ہے۔ تو اب جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، اللہ مجھے آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو سب کو ہدایت دے۔
وہ کون سا گروہ ہم بن رہے ہیں؟ روکنے والے یا خاموش ہونے والے؟ تو جب خاموش ہوں گے تو بچیں گے کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹی مثال معاذ اللہ تو بیان نہیں کی. بچنا ہے تو روکنا ہے. اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ان کا رک جانا ہم اس کے پابند نہیں. پابند ہیں روکنے کے لیے بقدر استطاعت پوری کوشش کریں اور موت تک جاری رکھیں، پھر انشاءاللہ خیر ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تباہی و بربادی سے نجات پانے اور کامیابی کے حصول کی شرائط میں سے ایک بات یہ ہے کہ فساد برپا کرنے والے کو فساد سے روکا جائے، وگرنہ نیک لوگ بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے. اللہ بچائے، سب کو بچائے. علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ انہوں نے لکھا حدیث کا معنی یہ ہے اگر لوگوں نے فاسق کو فسق سے روکا، اگر لوگوں نے فاسق کو فسق سے روکا تو عذاب الہی سے فاسق اور دوسرے لوگ بچ جائیں گے، اور اگر انہوں نے اسے گناہ ہی میں رہنے دیا اور اس پر حد قائم نہ کی تو ان پر عذاب آئے گا، اور وہ اس کے گناہ کی نحوست کے سبب ہلاک ہو جائے. اور ارشاد باری تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس سے یہی مراد. اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی نیچے دیکھ لیجیے حاشیہ میں. اور تم ایسے وبال سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں پر ہی واقعہ نہ ہوگا بلکہ کن پر ہوگا؟ ظالموں کے ساتھ نہ روکنے والوں پر. دعوت دین کی شان و عظمت کے حوالے سے ایک اور بات، نصرت امت کا سبب دعوت دین. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ کسی کی مدد اسباب کے ساتھ کریں یا ان کے بغیر. اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں، لیکن انہوں نے اپنی حکمت کی بنا پر امت کی نصرت اور مدد کو کچھ اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، مربوط کر دیا ہے. اگر وہ اسباب اختیار کریں گے تو اللہ پاک مدد فرمائیں گے، نہ کریں گے تو نہیں کریں گے. اللہ محتاج نہیں، لیکن ان کی حکمت یہ ہے کہ مدد کو اسباب کے ساتھ نتھی کیا ہے. انہی اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ امت اپنے رب تعالی کے دین کی دعوت و جہاد کے ذریعے مدد کرے اور رب قدوس ان کی مدد کریں. اور یہ بات بلا شک و شبہ دعوت کی قدر و منزلت اجاگر کرتی. اب جو کوئی چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اس کے لیے ایک سبب کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرے. اور اللہ کے دین کی مدد یہ ہے کہ دین کی دعوت کو بقدر استطاعت عام کرے. جہاں بدی دیکھے اس کے ختم کرنے کے لیے تاحد استطاعت کوشش کرے، اور جہاں برائی نیکی کا چھوڑنا دیکھے اس کے قائم کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کرے. اس کی دلیل پہلی دلیل ارشاد ربانی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ،
اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو ینصرکم تو وہ تمہاری مدد فرمائیں گے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو ثابت فرمائیں گے۔ اب اللہ پاک کی مدد کیا ہے؟ اللہ روٹی پانی مکان کے محتاج ہے۔ اللہ پاک کی مدد یہ ہے کہ ان کے دین کی دعوت دی جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے۔ اور یہ بات نوٹ فرما لیجیے، اللہ محتاج نہیں، کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ ساری مخلوق کو، ساری انسانیت کو بغیر کسی کی کوشش کے ہدایت دے۔ فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ ہر کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے لوگوں کے امتحان کے لیے اور دعوت دینے والوں کو اجر و ثواب دینے کے لیے یہ اصول بنا دیا۔ انشاءاللہ اسی مقام سے کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔